الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل ما هو یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وحق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وصربت الخمور ولبس الحرير واتخذ القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أول لا فليتقوا عند ذلك ريحا أو خسفا أو مسخا۔ عزیزان ملت، آج جو ہمارے حال پریشان کن ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہے۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب ہماری امت کے اندر یہ باتیں ہونے لگے گی تو اس کے اوپر بلاؤں کا سلسلہ جو ہے کیا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح سے تسبیح کا جو ہے کیا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو اس کا دانہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے ہماری امت پر پریشانیاں آنی شروع ہو جائے گی۔ اس حدیث پر ذرا میں بعد میں بات کروں گا۔ آپ کے جو ہے بینر جو اجلاس کا لگا ہے اس میں ایک آیت لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس سلسلے میں میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ متحد ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور بکھرو نہیں آپس میں۔ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو جب پکڑیں گے تبھی ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ کی رسی کو جب مضبوطی سے پڑھیں گے تبھی ہمارے اندر اتفاق ہوگا۔ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمارے درمیان اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جب مشورہ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان مشورہ رکھتے تھے تو اس میں بھی اختلاف ہوتا تھا، اور مشہور معروف بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے سلسلے میں عام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیال یہ تھا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے قتل کرے گا، فدیہ لے کر کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے جب غزوہ احد کا موقع جو ہے آیا تو جوانوں کا مشورہ ہوا کہ ہم مدینہ میں بند ہو کر کے نہیں لڑیں گے بلکہ جو ہے شہر سے باہر نکل کر کے میدان میں لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ جو ہے مدینہ ہی میں جو ہے کیا رہ کے لڑا جائے، لیکن جب مشورہ اکثر کا یہ آ گیا تو حضور نے نوجوانوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ہتھیار سے آراستہ ہو گئے اور جو ہے میدان میں جا کے لڑے۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا اور اس وقت جو ہے بات آئی صلح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ جو ہے کیا تکلیف ہوئی اور اس کو بہت زیادہ اختلاف کرنے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو کہنے لگے فتح مبینہ یہی ہے کیا، یہی جو ہے کیا کامیاب فتح ہے، یہی جیت والی فتح ہے ہماری؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے برا نہیں ہے، جتنے چہرے ہیں اتنے ہی رائے ہوگا، موٹی موٹی باتوں پر اتفاق ہوتا ہے نا، جتنا چہرہ ہے اتنے ہی جو ہے کہ رائے ہے۔ اختلاف ہونا الگ چیز ہے لیکن یہ اختلاف مخالفت میں نہیں بدلے، یہ اختلاف مخالفت میں نہیں بدلے، یہ ہے اصل چیز، اختلاف برا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ رائے کا اختلاف یہ ہونا ہی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جب جو ہے ہمارے بڑے کا، ہماری اکثریت کا جب کوئی ایک رائے بن جائے تو جس کے رائے کا موافق نہیں ہے انہیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو حدیث ہم آپ حضرات کے سامنے جو ہے ابھی جو ہے پیش کیا ہے اس حدیث کے اندر 15 چیزیں بتائی گئی ہیں
کہ یہ 15 چیزیں جب ہماری امت میں جو ہے ہونے لگے گی تو ان کے اوپر بلاؤں کا سلسلہ جو ہے چل پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا وَإِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھ لی جائے۔ آج کل کے دور میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پبلک پراپرٹی ہے وہ کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لے، جس طرح سے اپنا مال ہے ہم جسے چاہیں دے دیں، ہے نا، ان کے اندر کوئی معیار نہیں، کوئی جو ہے کیا شرط نہیں ہوتا۔ لیکن جو پبلک خزانہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے یا جو ہے چندہ سے جو فنڈ آتا ہے تو ان کا خرچ کرنے کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک اصول دائرہ ہوتا ہے، اس میں ہٹ کر کے جو ہے خرچ کرنا وہ خیانت کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا، جب مال جو ہے کیا غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھ کے لوگ خرچ کرنا شروع کر دیں، ہے نا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا فرمایا کہ جب امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگے، جب کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے، برائے حفاظت رکھ دی جائے اور وہ شخص بجائے اس کی حفاظت کرنے کا جو مال غنیمت سمجھ کر کے مفت آئے ہوا ہاتھ، جو مال مفت ہاتھ آتا ہے اسی طرح ان کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور تیسری چیز بتایا کہ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے، ٹیکس سمجھنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں کو جو ہے گرا ہو جائے۔ زکوٰۃ جو اسلام کے اندر مالداروں پر واجب کیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مال کا وہ مالک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مال تو اللہ کا ہوتا ہے، ان کو صرف بانٹنے کا حق دیا گیا ہے کہ تم اس کو جو ہے کیا بانٹ دو۔ تو یہ تین چیز ہے، یہ تینوں چیز کا اگر خلاصہ نکال لیا جائے تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ امانت میں جو ہے کیا خیانت، امانت میں خیانت آج ہمارے سماج کے اندر، چاہے وہ سرکار ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے وہ تنظیمیں ہو، ان بارے میں جو ہے کیا اکثر اختلافات ہوتا رہتا ہے، اکثر اختلافات ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سے جو ہے کیا برکت اٹھا لے گئی۔ ایک جو ہے دیہاتی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ امانت میں خیانت کرنے لگے، جب امانت کو ضائع کرے گا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ دیہاتی پھر سوال کرتا ہے کہ امانت کب ضائع ہوگی، امانت کب ضائع ہوگی؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت اس وقت ضائع ہوگی اذا وصل الامر الى غیر اہلی، جبکہ ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں، چاہے وہ سرکاری کوئی عہدہ ہو، الیکشن کے وقت آتا ہے ہم کس کو ایم ایل اے ایم پی بناتے ہیں، پنچایت کا الیکشن ہوتا ہے مکھیا جو بناتے ہیں، سرپنچ بناتے ہیں، وارڈ ممبر بناتے ہیں، کس کو بناتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر جھانکیے کہ کس کو بناتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ان کا اہل ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں پیسے کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں رشتہ داری کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں علاقے کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں برادری کو۔ ہماری یہاں اہلیت نہیں ہوتی ہے۔ جب نااہل لوگوں کو ہم جو ہے کیا اپنا سردار بنائیں گے تو پھر ہم سے جو ہے کیا امید سے جو ہے رکھیں گے، ہم اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہی ہوگا کہ امانت میں خیانت ہوگا اور اس کا جو ہے کہ نتیجہ خود ہم ہی جو ہے کیا بھگتیں گے۔ تو اس لیے آج جو ہمارے سروں پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں ان کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کرتے ہیں جو اس کا اہل نہیں۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَاعَ أُمَّهُ، کہ بیوی جو ہے کا فرما بردار بن جائے گا شوہر، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ، شوہر اطاعت کرنے لگے گا اپنی بیوی کا۔ اطاعت کا لفظ آتا ہے خوشی بخوشی، کسی کی بات ماننا، ایک ہوتا ہے جبرن ماننا، ناراضگی کے ساتھ ماننا، مجبور ہو کے ماننا، نہیں، ایک ہوتا ہے بخوشی ماننا۔ تو اطاع الرجل، خوشی بخوشی شوہر جو ہے وہ بیوی کی بات مانے گا، ہے نا، وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیوی کے بات ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر جائز بات ہے ان کا تو حق ہے،
ان کو ماننا چاہیے، لیکن بیوی کے بعد اتنا ماننا کہ ماں کا جو ہے کیا حق تلفی ہو جائے، ماں پہ زیادتی ہو جائے، یہ ہے اصل میں جو ہے کیا بری بات۔ اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹی چیز کبر صدیقہ، ساتویں چیز وہ جفا ابا، کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور باپ کے ساتھ جو ہے ظلم کرے گا، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ تو دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، دوست احباب ہے ملنے جلنے والا، لیکن باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرنا یہ جو ہے کیا غلط ہے، غیروں کے پر جو ہے کرم، اپنوں پر ستم، یہ چیز جو ہے کیا غلط ہے۔ تو یہ 7 چیزیں۔ 8ویں چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر آواز بلند ہوگی، مساجد کا احترام نہیں ہوگا، جبکہ مساجد کے اندر نماز میں تلاوت بھی اتنی بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ مقتدی جہاں تک جو ہے آواز اتنی بلند ہو کہ مقتدی کے تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ آواز بلند کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ جب نماز میں تلاوت اتنا بلند آواز سے کرنا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو مسجد کے اندر دنیا داری کی باتیں کرنا کہاں درست ہوگا۔ اور آج کل تو معاملہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ موبائل پاس میں ہے، بوڑھے میاں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا دبانے سے بند ہوتا ہے، کون سا دبانے سے کھلتا ہے، یعنی ان کو سائلنٹ کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح سے ناجائز غلطی طور پر موبائل میں آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، آواز تو بلند ہو رہی ہے، یہ تو غلط اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جب کوئی جو ہے نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور جوشیلے ہوتا ہے تو اس کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، یہ ڈانٹنا بھی غلط ہے۔ یہ بھی آواز بلند کرنا ہے، یہ بھی آواز بلند کرنا ہے۔ جیسے نماز میں کوئی بولا اور تو دوسرا بولتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا، میں نہیں بولا وہ بھی بولا میں داخل ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں آواز بلند کی جائے گی۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم میں جو ہے گرے ہوئے لوگ ہوں گے۔ اب وہ جو ہے گرا ہوا لوگ اخلاق کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے ہے، یہ نہیں غریب مراد نہیں ہے، اخلاق کے اعتبار سے۔ جو لوگ اخلاق کے اعتبار سے گرے ہوئے ہوں گے ہے نا، ان کو جو ہے کیا قوم کا جو ہے کیا سردار بنایا جائے گا۔ ان کے بعد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرجل مخافۃ شر، لوگوں کے عزت اور احترام ان کے شر سے، ان کے تکلیف سے بچنے کے ڈر سے کیا جائے گا۔ آج ہوتا ہے جیسے تھانہ دار آتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ بڑا رشوت خور ہے نا، لیکن پھر بھی ان کو آداب بتاتے ہیں، ڈر ہی سے تو بجاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سماج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں، ان کے برائی سے بچنے کے لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا دور آئے گا کہ اچھے لوگوں کی عزت نہیں ہوگی لیکن بہابری لوگوں کی جو ہے کیا عزت ہوگی۔ وہ اکرم الرجل مخافۃ شر، کہ لوگ کسی کی عزت کریں گے ان کے جو ہے کیا ڈر سے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب عام پی جائے گی۔ آپ شراب سے مراد لے لیجئے نشیلی چیزوں کا استعمال عام ہو جائے گا، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج گاؤں گاؤں محلہ محلہ گھر گھر پریشان ہے، نشے کا معاملہ لے کر کے پریشان ہے۔ حکومت بھی روکنا چاہتی ہے، گاؤں سماج کا بااثر لوگ بھی روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی عادت ایسی جگہ کا پڑ گئی ہے کہ یہ سب مل کے روکنا چاہتے ہیں، پھر بھی جائے کہ نہیں رک رہا، پھر بھی نہیں رک رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے کہ یہ نشہ جو ایسی چیز ہے جو جوانوں کو جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتا ہے، جوانوں کو جوانی ہی میں جو ہے بوڑھا کر دیتا ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِبَاسُ الْحَرِيرِ، ریشم کے کپڑے مرد جو ہے کیا پہنا کریں گے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُحْتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، ناچنے والی گانے والی مہیا کیا جائے گا۔
ناچنے گانے کا جو آلات ہے نا وہ بھی جو ہے کہ مہیا کیا جائے گا۔ اور آج تو یہ چیز ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ پوری مٹھی میں پوری دنیا کا ناچ گانا بند ہے، ایک مٹھی چیز میں پوری دنیا کا ناچ گانا بند ہے۔ آپ چاہیں لندن کے جو ہے کیا مجلس میں شریک ہوں، آپ چاہیں تو امریکہ میں جا کر شریک ہو جائیں، وہ آپ کے جو ہے کیا پاس ہے۔ اور اس کی لت اتنی بری پڑ گئی ہے، اتنی بری پڑ گئی ہے کہ نوجوان جب ہمارا سونے جاتا ہے تو رضائی کے نیچے بھی اس کو دیکھتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے صبح ہو جاتی ہے، نہ وقت پر کھانا ہے نہ وقت پر جو ہے کیا سونا ہے۔ ان نوجوانوں کا صحت کا کیا حال ہوگا، یہ نوجوانوں کی صحت کا کیا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں تو بہت موٹا معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت جو ہے بالکل تیار، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 1 گھنٹہ بھی جو ہے کہ پیاس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو جو ہے کہ جوان 1 گھنٹہ بھی ہے نا سخت حالات میں نہیں رہ کر کھڑا رہ سکتا، ان جوانوں سے ہم کیا امید کریں گے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ بھی ہوگا کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، ہے نا۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ ان سارے سب کتابوں کو جو ہے جلا دینا چاہیے، جس کو پڑھ کر کے بیٹا باپ کو کھپتی سمجھتا ہے۔ آج کل کا لڑکا یہ بولتا ہے کہ میرا باپ تو دلی دیکھا ہی نہیں ہے نا، ہم تو جو ہے کیا دبئی سے جہاں آ گئے، ہم تو دلی جو ہے کیا دیکھ لیا۔ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی گھر میں وہ دلی دیکھا نہیں، دلی نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کو جو ہے کیا برا سمجھا جاتا ہے، ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ 15 چیزیں ہیں۔ جب یہ 15 چیزیں قوم کے اندر پھیل جائے گی تو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آخری طور پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں کیا روز اول سے بات آ رہی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے، 4 چیزیں ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، دین کی حفاظت، مذہب کی حفاظت۔ یاد رکھ لیجئے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مذہب کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ 4 چیز کی حفاظت فرض ہے، اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ بھی فرض ہے۔ ان 4 چیزوں کی حفاظت کے لیے جو اسباب چاہیے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی جو ہے کیا فرض ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کا جان و مال جب محفوظ نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کا جان و مال، عزت و آبرو جو ہے کیا محفوظ ہوگا، ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم، بے شک تعلیم تو سب سے جو ہے پہلی چیز ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو قوم کے اندر ترقی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی محاذ پر ترقی کرنے کے لیے تعلیم کی جو ہے کہ ہونا ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے سے ہم دولت کما لیں، دنیا کی نگاہ میں باعزت بن جائے، لیکن ہمارا مذہب چلی جائے، ہمارا مذہب ہم سے جو ہے جدا ہو جائے۔ ایسی تعلیم کی جو ہے کیا لے کر ہم کیا کریں گے، ایسی تعلیم لے کر کے ہم کیا کریں گے۔ اس لیے ہماری جو بھی ترقی ہے، ہماری جو بھی تعلیم ہے، اس ترقی اور تعلیم کے اندر ہمارے دین کی جو ہے کیا حفاظت ہو، تبھی تو وہ ہمارے لیے جو ہے کیا اچھا ہے۔ اور اگر ہم تعلیم حاصل کیا لیکن ان کے ساتھ میرا دین چلا گیا، ان کے ساتھ ہماری عزت چلی گئی، تو وہ جو ہے کیا ویسا ہی ہوا کہ جیسے ہم نے جو ہے کیا سونا دے کر کے مٹی خرید لیا، سونا دے کر کے ہم نے مٹی خرید لیا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام بنائیں، ان کے اندر اپنے بچوں کو اپنی جو ہے کیا حساب سے تعلیم جو ہے کیا دیں، تبھی جا کر کے ہمارا یہ نوجوان جو ہے طبقہ تعلیم یافتہ بھی ہوگا، دیندار ہوگا۔ ورنہ آج کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تعلیم یافتہ ہے لیکن جو ہے کیا دیندار نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو دونوں چیز چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنا پیسہ ناچ گانوں پہ خرچ کرنا، شادی بیاہ میں خرچ کرنا، ختنہ پہ خرچ کرنا، ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے جو بنیادی چیز ہے اس پر جو ہے کیا خرچ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کو ایک شخص نے دعوت دیا کہ میرے یہاں ختنہ ہے، آپ جو ہے کیا
दावत में शरीक हूँ। साहबी ने कहा कि हुजूर के ज़माने में जो है खतने में दावत नहीं हुआ करती थी, इसलिए हम शरीक नहीं होंगे। लेकिन आज का दौर यह है कि अगर खतना हो किसी मालदार घर में और पड़ोस की दावत न हो, नानिहाल में दावत न हो, तो वो उनके लिए शिकायत की बात बन जाती है, वो उनके लिए शिकायत की बात बन जाती है। तो खतना एक सुन्नत का दर्जा रखता है। इस सुन्नत को अंजाम देने के लिए इतना धूमधाम है। और अगर कोई खतना न करे, उनके समाज में जो है कितनी जो है लोग जो है का मजम्मत करेंगे, उनकी शिकायत बयान करेंगे। लेकिन खतना तो सुन्नत है। नमाज जैसी फर्ज चीज़ जो है ना, आप बताएं कि नमाज जैसी फर्ज चीज़ लोग छोड़ते हैं, इसके ऊपर कोई शिकायत, कोई जो है का नाचाकी नहीं होती है। इतना बड़ा मजलिस है, कोई बालिग। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।